وہ بنی سوری کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور سامنے دیوار پر لگی ہوئی ہاشم کی بڑی سی تصویر کو دیکھنے لگی۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے وقت جب سے اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اس کا تو دل ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اپنا ہی فیصلہ ہاشم اس کا ہونے والا شوہر ہوگا، وہ شخص جو کالج میں بھی اسے اس قدر ذلیل کرتا تھا۔ کیا ساری زندگی اب اسے اسی طرح اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی؟ یہ سوچ کر ہی اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا۔ اپنی دوستوں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ذرا آج تم پروفیسر ہاشم سے بچ کر دکھانا، آج تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس شادی کے لیے خوش نہیں تھی اور اب وہ ہاشم کی بیوی بن چکی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ آنیا کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی جب اسے بھاری قدموں کی آہٹ اپنے قریب سنائی دینے لگی۔ وہ بھاری قدموں کی آہٹ اس کے دل پہ ہتھوڑے برسانے لگی۔ اچانک اسے اپنے سامنے کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم آنیا ہو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہوئی ہے تو میں تمہیں بہت پہلے انکار کر دیتا۔ مجھے بس اتنا میری ماں نے بتایا تھا کہ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی وہ ایک طالبہ ہے، مطلب ابھی تک وہ کالج میں پڑھ رہی ہے، لیکن مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تم ہوگی۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی نفرت تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے کتنی چڑ تھی؟ وہ غصے میں یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ اس قدر اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ آنکھیں خوف سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے صاف واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا اور نہ جانے کتنی دیر تک ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہا۔ آنیا نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر ہاشم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، میں بھی آپ کے ساتھ بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے آئیڈیا ہوتا کہ آپ میرے ٹیچر ہیں تو میں کیوں بھلا آپ کے ساتھ شادی کرتی؟ میں اپنے فیملی والوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے تھوڑا سا دور ہونے لگی۔ جب ہاشم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں دھڑک رہی تھیں۔ وہ کپکپاتی آواز میں اسے خود سے دور کرنے لگی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہٹنے لگی تو ہاشم بولا، ان ہونٹوں کو دیکھو ذرا، یہ سب کچھ تم کس کے لیے تیار ہوئی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ جیسے ہی اوپر کیا تو وہ گھبرا گئی۔ کس کے لیے میں نے تیار ہونا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے ہی ہوئی ہونا؟ تو پھر مجھے دیکھنے دو، بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ ویسے تم لگ تو کافی زیادہ حسین رہی ہو۔ کیوں؟ کالج میں تو تم بہت زیادہ ڈری ہوئی معصوم سی لگتی ہو، لیکن یہاں دیکھا جائے تو تم بالکل بھی کالج والی لڑکی نہیں لگ رہی، بلکہ اچھی خاصی حسین لگ رہی ہو، کسی بھی مرد کو بہکا سکتی ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ہاشم کی گرم سانسوں کی تپش اس کے دل میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ دور جانے لگی۔ مجھے چینج کرنے دیں سر۔ اوہو، مجھے سر کیوں بول رہی ہو؟ اب تو میری بیوی بن چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تم جانتی ہو میں پروفیسر الشبا سے محبت کرتا تھا۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی اور فوراً اسے دور کرنے لگی۔ تو آپ ان سے ہی شادی کر لیتے، میرے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں اچھی خاصی نفرت ابھر آئی تھی۔ یہ سن کے تو ایک دم سے ہاشم نے اس کے جبڑے کو پھر سے دبوچا۔ میرے ساتھ زبان لڑانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ وہ جلدی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔
وہ آ کے دوسری طرف سے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی تو اچانک اس شخص نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ اس کا دل حلق کو آنے لگا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہی کرنے لگا ہوں جو تم دیکھ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کے باہر آ گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے نا ہماری شادی ہوئی ہے اور میں اپنا حق تو کلاس میں بھی کسی کو نہیں بخشتا، تو پھر تمہیں کیسے بخش دوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کرنے لگا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے پر مکے رسید کرتے ہوئے خود کو دور کرنے لگی اور یہ دیکھ کے وہ شخص مزید غصے میں آ گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کے دیکھا۔ اس کی فرینڈز کے نہ جانے کتنے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل سائڈ پہ کر دیا۔ 2-3 فرینڈز ایسی تھیں جن کو معلوم تھا کہ پروفیسر ہاشم کی بیوی بن چکی ہے وہ۔ باقی اس نے سب کو منع کیا تھا کہ کلاس میں کسی کو بھی مت بتانا ورنہ اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگلی صبح جب آنیہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے جسم پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ہاشم نیند میں آدھے سے زیادہ اس کے اوپر جھکا ہوا سو رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ہاشم کے مضبوط کندھے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ سر پلیز دور ہٹیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے، اس نے ہانپتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ ہاشم نے جیسے ہی اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور سامنے آنیہ کا خوف زدہ چہرہ دیکھا تو اس کی نیند ایک پل میں اڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی بجائے وہی پرانا غصہ اور نفرت تیرنے لگی۔ اس نے اپنا وزن آنیہ پر سے ہٹایا لیکن اسے چھوڑا نہیں بلکہ مزید اس کے قریب ہو کر تیکھے لہجے میں بولا، سر نہیں ہوں میں تمہارا، شوہر ہوں تمہارا، یاد رکھو یہ بات۔ اس کے لہجے کی تلخی آنیہ کے دل کو چیر گئی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اپنی نظریں جھکا کر منمنائی، تو دور ہٹتے جائیں نا پلیز۔ ہاشم نے ایک سرد نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالی جیسے وہ اسے جتانا چاہ رہا ہو کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور بیڈ سے اترتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ آنیہ وہیں بیٹھی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ ہاشم شاور لے کر بالوں سے تولیہ رگڑتا ہوا نکلا تو سامنے آنیہ کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ آنیہ تیار ہو کر کھڑی تھی۔ اس نے بہت سلیقے سے اپنا لباس اور میک اپ سیٹ کیا ہوا تھا جس میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، فیشن کرنا تو تمہیں بہت خوب آتا ہے، کاش اتنا ہی دھیان تم اپنی پڑھائی پر بھی دیا ہوتا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ کالج میں تو کبھی ڈھنگ کا جواب نہیں دیا لیکن تیار ہونے کا کہو تو کوئی تم سے جیت نہیں سکتا، بس یہی کام آتے ہیں تم جیسی لڑکیوں کو۔ آنیہ کو اس کی بات بہت بری لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چپ رہے پر اس بار اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھ کر تیکھے لہجے میں جواب دیا، جی بالکل، فیشن تو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے پر عقل اور تمیز کا تعلق تو انسان کی اپنی تربیت سے ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو پڑھانے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو تو طالب علم کا کیا قصور؟ یہ سنتے ہی ہاشم جیسے ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کھڑی بیڈ پر پٹکی اور تیزی سے آنیہ کے قریب آ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ لہرانے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر طنز کرنے کی؟ ابھی کل نکاح ہوا ہے اور تمہاری زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ آنیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ رات ولیمے کا فنکشن تھا۔ پورا ہال روشنیوں اور مہکتے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آنیہ بھاری سا عروسی لہنگا پہنے ایک طرف کھڑی تھی جہاں کالج کے کئی پروفیسرز اور ہاشم کے ساتھی بھی موجود تھے۔ سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ ہاشم تھوڑی دور کھڑا اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا۔
لیکن اس کی نظریں مسلسل آنیا پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ آج غصے میں ہونے کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کر پا رہا تھا کہ آنیا بہت زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ اسی دوران ہال میں ایک لمبا چوڑا اور خوش شکل نوجوان داخل ہوا۔ یہ آنیا کے چاچو کا بیٹا ایان تھا۔ آنیا نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک دم سے سچی اور پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور آتے ہی اسے بڑے پیار سے گلے لگا لیا۔ کیسی ہے میری چھوٹی بہن؟ اتنی بڑی ہو گئی کہ اب شادی بھی کر لی۔ ایان اسے گلے لگا کر بڑی ہی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہاشم جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، ایان کو آنیا کے اتنے قریب دیکھ کر جیسے جل بھن کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے گلاس پر اتنی سخت ہوئی کہ اس کی پورے سفید پڑنے لگیں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنیا کا کوئی کزن اس کے اتنا قریب ہوگا۔ ہاشم کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید جلن اور غصہ اتر آیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کی ملکیت پر اپنا حق جما رہا ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی بات ادھوری چھوڑ کر تیز قدموں سے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت ایان کو آنیا سے دور کر دے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں ہال سے نکلے تو رات کی ٹھنڈک کافی بڑھ چکی تھی۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنیا کے جسم سے ٹکرا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بازوؤں کو سمیٹا ہوا تھا تاکہ تھوڑی حد تک ٹھنڈ سے بچ سکے۔ ہاشم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی آنیا کی یہ حالت دیکھی تو خاموشی سے اپنی گرم شال اتاری اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، اسے اوڑھ لو، ورنہ کل کالج جانے کے قابل نہیں رہو گی، ہاشم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آنیا نے حیرت سے ہاشم کی طرف دیکھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے شال پکڑ لی اور خود کو اس میں اچھی طرح لپیٹ لیا۔ شال سے ہاشم کے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو آ رہی تھی جس نے آنیا کے دل کی دھڑکن کو تھوڑی دیر کے لیے بے ترتیب کر دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ہاشم کے ذہن میں فنکشن والا وہ منظر دوبارہ گھوم گیا جب آنیا اپنے کزن کے گلے لگی تھی۔ اس نے ایک زوردار طنز مارا، ویسے شال تو تم نے ایسے لی ہے جیسے بڑی پردہ دار ہو، لیکن ہال میں تو تم اور تمہاری معصومیت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو تمہارا کزن تمہارے اتنا قریب ہو کر مل رہا تھا، کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا کہ غیر مردوں سے کیسے ملا جاتا ہے؟ آنیا نے جیسے ہی یہ سنا اس کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ وہ میرا بھائی ہے سر، بچپن سے ہم ساتھ پلے بڑے ہیں، اس نے دبی آواز میں جواب دیا۔ ہاشم نے ایک زوردار جھٹکے سے بریک لگائی اور اس کی طرف مڑ کر غصے سے بولا، بھائی ہوگا تمہارا، پر میرے لیے وہ ایک غیر مرد ہے، اور یاد رکھنا جو چیز میری ہو اس پر میں کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ آنیا نے جب ہاشم کا طنز سنا تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے مان سے کہا، آپ کو میرے کردار پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ صرف نام کے شوہر ہیں، میرے مالک نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہاشم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ایک دم زوردار بریک ماری اور دھاڑ کر بولا، باہر نکلو گاڑی سے، ابھی کے ابھی باہر نکلو۔ آنیا کا دل لرز گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے لگ رہے تھے، لیکن ہاشم کا غصہ اس سے زیادہ شدید تھا۔ ہاشم دوسری طرف سے نکل کر تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے دونوں کندھوں سے جکڑ کر گاڑی کے ساتھ پیچھے لگا دیا۔ تمہاری یہ ہمت؟ تم مجھے بتاؤ گی کہ میرا حق کتنا ہے؟ ہاشم اس کے چہرے کے بالکل قریب چلاتا ہوا بول رہا تھا۔ آنیا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے اس کا سانس پھولنے لگا اور پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ وہ ہمت ہار کر روتی ہوئی وہیں سڑک کے کنارے نیچے بیٹھ گئی۔ آنیا کو اس طرح بے حال ہوتے دیکھ کر ہاشم کے غصے کی لہر ایک دم تھم گئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے۔ اس کا ہاتھ خود بخود آنیا کی طرف بڑھا، لیکن وہ رک گیا۔ آنیا کو اس طرح سڑک کے کنارے بے حال ہو کر گرتے دیکھ کر ہاشم کا غصہ جیسے ایک دم ہوا ہو گیا۔ اس کا سانس بری طرح دھکرنی کی طرح چل رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ہاشم نے گھبرا کر
اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آنیا، آنیا میری بات سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں بلکہ ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ لیکن آنیا کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ہاشم نے جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ سے لگائی۔ پانی پیو، شاباش، تھوڑا سا پانی پیو۔ ہاشم نے نرمی سے اس کے سر کو سہارا دیا، لیکن آنیا نے ہچکیوں کے درمیان اپنا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ ہاشم کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا غصہ آنیا کو اس حد تک توڑ دے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ آنیا کا پورا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ ہاشم نے گاڑی کی ٹھنڈک کم کی اور اسے اپنی شال میں اچھی طرح لپیٹ دیا۔ اس نے دیکھا کہ آنیا نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے ماتھے پر ابھی بھی پسینہ چمک رہا تھا۔ ہاشم نے ایک لمبی سانس لی اور خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے وہ بار بار مڑ کر آنیا کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہی چہرہ جسے وہ تھوڑی دیر پہلے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے اس پر ترس اور ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر جب ہاشم نے گاڑی روکی تو آنیا خاموشی سے اتری اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ہاشم وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آنیا کی طبیعت اتنی خراب ہے یا صرف اس سے ڈر گئی ہے وہ۔ اگلے دن جب صبح ہاشم تیار ہو کر کمرے میں آیا تو اس کا رویہ پھر سے وہی سرد اور سخت تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے بال درست کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، 15 منٹ میں ہمیں کالج کے لیے نکلنا ہے۔ آنیا جو بیڈ پر نڈھال لیٹی ہوئی تھی، اس نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور دبی آواز میں بولی، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، آج میں نے کالج نہیں جانا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور رات والے واقعے کی وجہ سے اسے ہلکا سا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہاشم نے جیسے ہی یہ سنا وہ تیکھی نظروں سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے غصہ ابھر آیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور تنزیہ لہجے میں بولا، ساتھ تو تمہیں چلنا ہی ہوگا، یہ طبیعت خراب ہونے کے بہانے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ آنیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہاشم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور مزید غصے میں آ کر کہنے لگا، تمہاری طبیعت میڈم کیوں خراب ہے؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں ہے اور ابھی سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ سب ڈرامے بند کرو اور چپ چاپ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آنیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اس قدر بے حس کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی تکلیف کو بھی ڈرامہ سمجھے۔ وہ خاموشی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے سر میں اس قدر درد تھا کہ اسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم نے اپنی گھڑی کلائی پر باندھی اور اپنے بیگ کی طرف بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں نکل رہا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ کالج آ جانا۔ آنیا کی ماں جو وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں، فوراً ہاشم کے پاس آئیں اور بڑے پیار سے بولیں، بیٹا وہ تمہاری بیوی ہے، ایسے الگ الگ جانا اچھا نہیں لگتا، تم اسے اپنے ساتھ ہی گاڑی میں لے جاؤ نا۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اپنا بیگ تھاما اور اپنی ساس کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں بولا، امی، گھر میں یہ آپ کی بیٹی اور میری بیوی ہوگی، لیکن کالج میں یہ میری بیوی نہیں، صرف ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی نڈھال آنیا پر ڈالی اور اس کے لہجے میں کرواہٹ مزید بڑھ گئی، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے پہلے بتا دیتے کہ یہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتا۔ یہ سن کر آنیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ہاشم کے لفظوں میں اتنی نفرت تھی کہ اسے اپنی بیماری سے زیادہ ان باتوں کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ ہاشم بغیر پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آنیا کی ماں بے بسی سے کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی ہاشم کے پیچھے والے دروازے کو، جہاں سے وہ ابھی غصے میں نکلا تھا۔ آنیا نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا مل رہی ہے۔ آنیا جو ڈرائیور کے ساتھ کالج پہنچی تو اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے کوریڈور کی طرف بڑھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اپنی کلاس کے پاس پہنچی، اسے اندر سے ہاشم کی گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ آج بھی ہاشم کی طرح لیکچر دے رہا تھا۔
لیکن آنیا کے لیے وہ آواز اب کسی خوف سے کم نہیں تھی۔ آنیا نے ہمت جمع کی اور کلاس کے دروازے پر کھڑے ہو کر دبی آواز میں کہا، سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاشم نے لیکچر دیتے ہوئے اچانک ہاتھ روکا اور گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پوری کلاس کی نظریں اب آنیا پر تھیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو صبح گھر میں تھی۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر سب کے سامنے طنزیہ لہجے میں بولا، آنیا فاطمہ، آپ کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ آپ اس کالج کی کوئی VIP اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنی مرضی کے وقت پر کلاس میں آئیں گی۔ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں آپ۔ آنیا کی نظریں جھک گئیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں چیخ کر کہہ دے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اسے ہاشم کی وارننگ یاد تھی۔ سر وہ طبیعت، اس نے بولنا چاہا لیکن ہاشم نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ مجھے آپ کے بہانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کالج ہے، یہاں نظم و ضبط چلتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت اتنی ہی ناساز ہے تو گھر بیٹھا کریں، یہاں آ کر دوسروں کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم کے لفظوں نے آنیا کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا تھا۔ کلاس میں موجود کچھ لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں، جس سے آنیا کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا۔ جائیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور یاد رکھیے اگلی بار میں آپ کو کلاس میں داخل نہیں ہونے دوں گا، ہاشم نے بے رحمی سے کہا اور دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف مڑ گیا۔ آنیا لرزتے قدموں سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اس کا شوہر تھا، وہ یہاں اسے ایک اجنبی سے بھی بدتر طریقے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ آنیا لرزتے ہاتھوں سے اپنی کتابیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ بخار کی حدت کی وجہ سے اس کے گال دہک رہے تھے اور وہ بار بار اپنے سر کو تھام رہی تھی۔ ہاشم لیکچر دیتے ہوئے مسلسل اس پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ اسے آنیا کا بار بار سر جھکانا اور نڈھال ہونا اپنی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چاک ہاتھ میں پکڑے ہوئے اچانک بات روکی اور براہ راست آنیا کی طرف اشارہ کیا۔ آنیا فاطمہ، اگر آپ کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے اور آپ یہاں صرف سونے کے لیے آئی ہیں تو آپ کلاس سے باہر جا سکتی ہیں۔ آنیا نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا سر بہت بری طرح چکرا رہا ہے۔ مجھے بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا کہ… ہاشم نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو طنز سے بھرپور تھا۔ بہت خوب، صبح گھر سے نکلی تھی تو بالکل ٹھیک تھی، اور یہاں آتے ہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ آپ جیسی لڑکیوں کو جب پڑھنا نہ ہو تو ایسے ہی گھٹیا بہانے بناتی ہیں۔ مجھے آپ کی یہ معصومیت اور یہ ڈرامے بازی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ پوری کلاس میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، کیونکہ طلباء اسے ہمدردی تو کچھ مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آنیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی کتاب پر گرا۔ سر، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، اس نے رک رک کر کہا۔ بس بہت ہو گیا، ہاشم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے اپنی کلاس میں ڈرامہ کوئینز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ جھوٹی طبیعت آپ کو پڑھائی سے بچا لے گی تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ابھی کے ابھی میری کلاس سے باہر نکل جائیں، اور جب تک آپ کا یہ ڈرامہ ختم نہ ہو جائے واپس مت آئیے گا۔ آنیا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ شخص جو اس کا محافظ تھا، وہی اسے سب کے سامنے تماشا بنا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور سب کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خلش سی اٹھی، لیکن اپنی انا اور نفرت کی وجہ سے اس نے دوبارہ لیکچر دینا شروع کر دیا۔ آنیا کلاس سے نکل کر لان کے ایک کونے میں لگی بینچ پر جا بیٹھی۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح بھاری تھا اور ہاشم کے تلخ لہجے کی گونج اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تو دیکھا کہ اس کی کلاس کا ایک لڑکا زبیر اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنیا کچھ سمجھ پاتی، زبیر نے ہمدردی جتانے کے انداز میں اپنا بازو اس کے کندھوں کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بڑے دوستانہ لہجے میں بولیا، آنیا، تم پریشان مت ہو، پروفیسر ہاشم تو ہیں ہی ایسے سڑیل، تم کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتی ہو؟ دیکھو تمہاری طبیعت کتنی خراب لگ رہی ہے۔ آنیا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کے لیے اس طرح قریب آنے اور چھونے پر شدید بے سکونی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔
اس نے فوراً تڑپ کر خود کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، زبیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو مجھ سے، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ لیکن زبیر شاید اسے محض ایک کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ ارے یار، میں تو بس تمہارا حال پوچھ رہا ہوں، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ آنیا پیچھے ہٹتے ہوئے بینچ کے کنارے تک آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک رہی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے زور سے دھکا دے سکے۔ وہ مسلسل اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، خاص طور پر ہاشم۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہاشم اس وقت کلاس ختم کر کے کوریڈور سے گزر رہا تھا اور اس کی نظریں سیدھی اسی منظر پر پڑی تھیں۔ ہاشم کی نظر جیسے ہی لان کے اس کونے پر پڑی، اس کے ماتھے پر غصے کی لہریں ابھر آئیں۔ زبیر کا آنیا کے کندھے پر ہاتھ رکھنا ہاشم کے اندر آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رجسٹر پر اپنی گرفت سخت کر لی کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے۔ وہ رکا نہیں، بلکہ ایک طوفان کی طرح تیز قدم اٹھاتا ہوا جان بوجھ کر اسی راستے کی طرف بڑھا جہاں آنیا اور زبیر بیٹھے تھے۔ اس کے قدموں کی چاپ اور اس کی شخصیت سے چھلکتے غصے کی تپش نے آنیا کو چونکا دیا۔ آنیا نے جیسے ہی دیکھا کہ ہاشم سامنے سے آ رہا ہے اور اس کی نظریں سیدھی ان دونوں پر جمی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنیا نے ایک جھٹکے سے خود کو زبیر سے دور کیا اور ہڑبڑا کر بینچ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی رنگت خوف کے مارے پیلی پڑ گئی تھی اور وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ زبیر بھی ہاشم کے غصے بھرے لہجے کو دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاشم ان کے بالکل سامنے سے گزرا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی رفتار کم نہیں کی، بس گزرتے ہوئے آنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی حقارت آمیز اور زہریلی نظر ڈالی کہ آنیا کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نظر میں ہزاروں طعنے اور نفرت چھپی تھی۔ ہاشم کے چہرے پر موجود وہ تلخ مسکراہٹ صاف کہہ رہی تھی کہ تو یہ تھا تمہاری طبیعت خرابی کا اصل ڈرامہ۔ آنیا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ سب کی نظروں میں گر گئی ہو۔ ہاشم کا بغیر کچھ کہے وہاں سے گزر جانا اس کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے آواز نہ دے سکی اور بس بے بسی سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جبکہ زبیر اب بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان کی خلیج اور بھی گہری ہو گئی۔ ایک ہی چھت تلے رہنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی بن چکے تھے۔ کمرے کی چار دیواری میں اب صرف ایک بوجھل خاموشی کا پہرا رہتا تھا، ایسی سرد مہری جس کی وجہ سے شاید ان دونوں کو خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آنیا اکثر کمرے کے کونے میں اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی رہتی، لیکن اس کا دھیان پڑھائی سے زیادہ ہاشم کی بے رخی پر ہوتا۔ دوسری طرف ہاشم اپنا لیپ ٹاپ میں مگن رہتا، کبھی کام کرتا تو کبھی گھنٹوں موویز دیکھتا رہتا، جیسے وہ آنیا کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہتا ہو۔ ایک رات کمرے میں حسب معمول وہی بوجھل سکوت طاری تھا کہ اچانک ہاشم کے لیپ ٹاپ سے ایک رومانوی فلم کے ڈائیلاگز گونجنے لگے۔ فلم کی ہیرو کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ محبت تو وہ ہے جو خاموشی میں بھی سب کچھ کہہ دے، جس میں الفاظ کی ضرورت نہ پڑے، لیکن نفرت تو انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ ان ڈائیلاگز کی گونج نے آنیا کے دل پر کسی تیر کی طرح اثر کیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ براہ راست ان کے رشتے کی ہی عکاسی کر رہے ہوں۔ اس نے اپنی کتاب سے نظریں اٹھائیں اور ایک پل کے لیے ہاشم کی طرف دیکھا، جو بڑی سنجیدگی سے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں موجود اس فلم کی آواز نے ان کے درمیان کی خاموشی کو مزید اذیت ناک بنا دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ان کے درمیان اب صرف سرد مہری اور انکہی نفرت کا راج ہے۔ کمرے میں فلم کے ڈائیلاگز گونج رہے تھے کہ اچانک ہاشم نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پہلی بار آنیا کی طرف دیکھا۔ آنیا، جو اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ہاشم کی آواز سن کر چونک گئی۔ اگر تم فارغ ہو تو آ کر میرے ساتھ مووی دیکھ سکتی ہو، ہاشم نے بہت سپاٹ لیکن غیر متوقع لہجے میں اسے پیشکش کی۔ آنیا کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ تو کب سے تڑپ رہی تھی کہ ان کے درمیان کی یہ برف کسی طرح پگھلے اور وہ اس رشتے کو ایک عام میاں بیوی کی طرح آگے بڑھا سکیں۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی کتابیں سائڈ پر رکھیں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہاشم کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ دونوں کے درمیان رکھا۔ شروع میں تو فلم کافی سنجیدہ لگ رہی تھی، کوئی پرانی کی کہانی یا شاید کوئی خاندانی ڈرامہ تھا،
جس کی وجہ سے آنیا کافی پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکن ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک فلم کا رخ بدل گیا اور اسکرین پر انتہائی رومانوی مناظر شروع ہو گئے۔ ہیرو اور ہیروئن کے درمیان قربت اور محبت بھرے ڈائیلاگز کمرے کی خاموشی میں آگ لگانے لگے۔ کمرے کا ماحول پل بھر میں بدل گیا۔ وہ خاموشی جو پہلے بوجھل تھی اب ایک عجیب سی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ آنیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے یا وہیں بیٹھی رہے۔ دوسری طرف ہاشم نے بھی لیپ ٹاپ بند نہیں کیا۔ وہ ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگا تھا، مگر اس بار یہ فاصلہ نفرت کا نہیں بلکہ ایک انکہی تپش کا تھا۔ فلم کے رومانوی مناظر اور کمرے میں پھیلی خوشبو نے فضا کو ایک عجیب سی تپش دے دی تھی۔ آنیا ساکت بیٹھی اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھی جب اسے محسوس ہوا کہ ہاشم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ہاشم نے اس کا لرزتا ہوا نرم ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ آنیا کے پورے وجود میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر ہاشم کی طرف دیکھا، لیکن ہاشم کی نظریں اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے آنیا کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سینے پر بالکل اپنے دل کے اوپر رکھ لیا۔ آنیا کو اپنے ہاتھ کے نیچے ہاشم کے دل کی وہ تیز دھڑکن محسوس ہوئی جو کسی بے قابو شور کی طرح دھڑک رہی تھی۔ وہ دھڑکن اتنی شدید تھی کہ آنیا کو لگا جیسے ہاشم کا دل اس کے لمس میں پگھل رہا ہے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ زور سے اپنے دل پر بھینچ لیا، جیسے وہ اسے یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ اس کی نفرت کے پیچھے کتنی بے چینی اور تڑپ چھپی ہوئی ہے۔ آنیا کی اپنی سانسیں رکنے لگیں، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے محسوس ہوا کہ ہاشم کے اس سخت پتھر جیسے سینے کے اندر بھی ایک جیتا جاگتا دل ہے جو شاید صرف اس کے لیے اتنی شدت سے دھڑکتا ہے۔ کمرے میں فلم کے ڈائیلاگز اب بھی گونج رہے تھے، لیکن ان دونوں کو صرف ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہاشم کا ہاتھ اپنے دل پر محسوس کر کے آنیا کا پورا وجود موم کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ دھڑکنیں اس کے ہاتھ کے نیچے کسی بے قرار سمندر کی طرح شور مچا رہی تھی، لیکن عین اسی لمحے فلم میں ایک ایسا انتہائی رومانوی اور بے باک سین شروع ہوا کہ آنیا کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ شرم و حیا کی ایک تیز لہر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹا کر فرش پر جما دیں، لیکن آوازیں اب بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ ہکلا کر بہت ہی دبی ہوئی آواز میں بولی، ہاشم، وہ تھوڑی سی مووی آگے کر دیں پلیز۔ اس کی آواز میں ایک ایسی لرزش اور معصومیت تھی کہ ہاشم کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنا رخ آنیا کی طرف کیا جس کا چہرہ اس وقت سرخ انار کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے فلم آگے کرنے کے بجائے لیپ ٹاپ دھیرے سے بند کر دیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب وہ پہلی والی سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا احساس تھا جو الفاظ کا محتاج نہ تھا۔ ہاشم نے ابھی تک آنیا کا ہاتھ اپنے دل سے نہیں ہٹایا تھا بلکہ اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ اسے اتنے قریب دیکھ کر اپنے تمام تر نفرت اور غصہ بھول چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی اب اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ بند تو کر دیا تھا، لیکن اس کی نظروں میں موجود تپش کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ جو آنیا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھے ہوئے تھا، اس کے پیچھے کوئی پچھتاوا یا محبت نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اس لمحے کوئی قربت پانے کی ایک مردانہ جبلت تھی۔ فلم کے ان مناظر نے اس کے اندر ایک عجیب سی طلب جگا دی تھی اور وہ ایک شکاری کی طرح اپنی جیت چاہتا تھا۔ آنیا جو اسے خاموش دیکھ کر شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ہاشم کا دل پگھل رہا ہے، اس حقیقت سے بالکل انجان تھی کہ ہاشم کے ذہن میں اب بھی وہی نفرت اور حقارت موجود ہے۔ ہاشم کی نظریں آنیا کے سرخ ہوتے چہرے اور لرزتے لبوں پر جمی تھیں۔ اسے اس وقت صرف اپنی طلب پوری کرنی تھی، کیونکہ ایک مرد کے پاس جب عورت اتنے قریب ہو اور وہ بھی ایسی صورتحال میں تو وہ بھلا کیوں خود پر قابو رکھ پاتا ہے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ سے آنیا کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ آنیا اس کے لمس سے تھر تھرا اٹھی۔ اسے لگا جیسے یہ محبت کی شروعات ہے، لیکن ہاشم کے لہجے میں اب بھی وہی فاتحانہ سختی تھی۔ اس نے جھک کر آنیا کے کان کے پاس انتہائی متم مگر بھاری آواز میں کہا، تمہاری یہ شرم و حیا صرف یہ ڈرامہ ہے یا حقیقت؟ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، بس یہ یاد رکھو کہ تم اس وقت میرے پاس ہو
اور میرے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں محبت کی مٹھاس نہیں بلکہ ایک مالک کا غرور تھا۔ اس نے آنیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آنیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ قربت کسی معافی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ ہاشم کے اس غصے اور انا کا ایک حصہ ہے جو ہر صورت جیت کر ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو آنیہ کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا تھا کہ شاید آج کی صبح مختلف ہوگی، شاید ہاشم کے لہجے میں اب وہ تلخی نہیں ہوگی جو پچھلے کئی دنوں سے تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی نظریں سامنے بیٹھ کی دوسری طرف جمائی، وہاں خالی پن دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ ہاشم پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ ہاشم واش روم سے باہر نکلا۔ آنیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آئینہ کے عکس میں اسے دیکھا اور ایک دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے صبح بخیر کہنا چاہا، لیکن ہاشم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی خشک ہو گئے۔ ہاشم کے چہرے پر وہی پرانی سرد مہری، وہی اکڑ اور وہی نفرت تھی۔ اس نے ایک نظر بھی آنیہ کی طرف نہیں دیکھا، جیسے رات کی وہ قربت، وہ دھڑکنوں کا شور اور وہ لمحے محض ایک ضرورت تھے جن کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی قمیص کے بٹن بند کرنے لگا۔ آنیہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ آج ناشتہ کمرے میں کریں گے یا نیچے؟ ہاشم نے گھڑی پہنتے ہوئے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور تلخ لہجے میں بولا، ناشتہ اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو رات کو ہوا اسے اپنی کوئی بھی جیت مت سمجھ لینا، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ بن گئی ہے۔ تم کل بھی میرے لیے وہی ڈرامہ کوئین تھی اور آج بھی وہی ہو۔ اس کے ایک ایک لفظ نے آنیہ کے دل پر کسی آری کی طرح وار کیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہاشم نے اسے استعمال کر کے ایک بار پھر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ہاشم بغیر کسی ندامت کے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، بالکل اس طرح جیسے وہ کسی اجنبی کے پاس سے گزرتا ہے۔ آنیہ کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ ہاشم کے سامنے اپنی انا اور عزت نفس کو گوا کر اس نے خود کو کتنا رون ڈالا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ ہاشم کی بے رخی پر نہیں روئے گی۔ اس نے گہرے رنگ کا لباس پہنا، آنکھوں میں کاجل لگایا اور پورے اعتماد کے ساتھ کالج کے لیے نکلی۔ کالج پہنچتے ہی اس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ وہی پرانی والی آنیہ بن گئی تھی، چنچل، شرارتی اور زندگی سے بھرپور۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کینٹین میں پارٹی کا پروگرام بنایا۔ وہ سب کے سامنے بیٹھی کہہ کہے لگا رہی تھی، اپنی سہیلیوں کو اپنی لکھی ہوئی شاعری سنا رہی تھی اور خوب انجوائے کر رہی تھی۔ پورے ہال میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ہاشم جب کوریڈور سے گزرا تو اس کی نظریں آنیہ پر پڑیں۔ اسے توقع تھی کہ آنیہ آج بھی بجھی بجھی اور اداس ہوگی، لیکن اسے یوں خوش دیکھ کر ہاشم کے قدم وہیں رک گئے۔ آنیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے ایسے نظر انداز کیا جیسے ہاشم وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اسے دیکھے بغیر اپنی سہیلی کی بات پر زور سے ہنسی اور دوبارہ باتوں میں مگن ہو گئی۔ سارا دن یہی حال رہا۔ آنیہ بار بار ہاشم کے سامنے سے گزری، کبھی کسی ٹیچر سے ہنس کر بات کر رہی تھی تو کبھی لان میں بیٹھ کر گروپ فوٹوز بنوا رہی تھی، مگر اس کی نظر ایک پل کے لیے بھی ہاشم کی طرف نہیں اٹھی۔ اس نے ہاشم کو اس طرح اگنور کیا جیسے وہ اس کا شوہر تو دور کی بات اس کا پروفیسر بھی نہ ہو۔ یہ چیز ہاشم کی انا پر بری طرح اثر کر رہی تھی۔ وہ کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، لیکن اس کا ذہن باہر لان میں بیٹھی اس ہنستی مسکراتی آنیہ پہ اٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنی ایک اہمیت کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو لڑکی کل تک اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی، آج وہ اسے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہاشم کے اندر غصے اور جلن کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اسے بے چین کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنی ہی ملکیت پر سے اختیار ختم ہو رہا ہو۔ کالج سے واپسی پر بھی آنیہ کے رویے میں وہی بے نیازی برقرار رہی۔ وہ گھر آئی، سکون سے کپڑے بدلے اور اپنی ہی دھن میں مگن ہو گئی۔ ہاشم کا کہیں پتہ نہیں تھا، لیکن آج آنیہ نے ایک بار بھی فون اٹھا کر یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کہاں ہے یا اسے دیر کیوں ہو رہی ہے، جبکہ پہلے وہ اس کے گھر پہنچنے تک بے چین رہتی تھی۔ رات کافی بھیگ چکی تھی جب ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے توقع تھی کہ آنیہ دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی ہوگی یا کم از کم لیٹ آنے پر کوئی سوال کرے گی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آنیہ بڑے آرام سے بیڈ پر تکیے کا سہارا لیٹی اپنے موبائل میں کوئی مووی دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ہاشم کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ ہاشم سے یہ خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے
اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بیڈ پر پٹک دیا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہاشم نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں غصہ اور تلملاہٹ صاف نمایاں تھی۔ آئینہ نے سامنے تحمل سے اپنی نظریں موبائل سے ہٹا کر ہاشم کے غصے سے بھرے چہرے پر جمائیں اور بڑے نارمل لہجے میں بولی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس مووی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ اس کا اتنا پرسکون اور بے پرواہ جواب ہاشم کے زخموں پر نمک کا کام کر گیا۔ وہ جو اسے ہمیشہ ڈرا اور سہما ہوا دیکھنے کا عادی تھا، آج اسے اس قدر مضبوط دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ اٹھا۔ ہاشم کو جب کوئی راستہ نہ ملا اور آنیہ کی اس بے نیازی نے اسے لاجواب کر دیا تو اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک بار پھر وہی راستہ چنا۔ اس نے بغیر کچھ کہے آنیہ کو اپنی گرفت میں لیا، جیسے وہ جتانا چاہتا ہو کہ چاہے اس کا دل جیتے یا نہ جیتے، وہ اس پر اپنا حق جتانا خوب جانتا ہے۔ اس رات بھی ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، بس ایک خاموش اور زبردستی کی قربت تھی جسے ہاشم اپنی جیت سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا، 1 2 نہیں بلکہ مسلسل 3 مہینے اسی کشمکش اور لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گئے۔ اب ان کے درمیان ہونے والی بحثیں محض معمولی نہیں تھیں، بلکہ اچھی خاصی سنجیدہ اور تلخ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ کئی دن تک دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور مکمل بول چال بند رہتی۔ ان 3 مہینوں میں ہاشم کا رویہ ایک عجیب تضاد کا شکار رہا۔ وہ کالج میں اور گھر کے باقی حصوں میں آنیہ کو ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ ہو، لیکن کمرے کی تنہائی میں وہ اپنی تمام ترجیحات اور خواہشات اسے اپنا حق سمجھ کر پوری کرتا رہتا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ آنیہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے یا وہ اس کی قربت میں شامل بھی ہے یا نہیں۔ آنیہ نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہاشم کے ہر رویے کو برداشت کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی محبت اور التجا ختم ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ہاشم کے لیے وہ صرف ایک ضرورت اور اپنی انا کو تسکین دینے کا ذریعہ ہے۔ ان کے درمیان اب رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ چھڑ چکی تھی جس میں دونوں ہی ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں خود ہار رہے تھے۔ کلاس میں ہاشم کا لیکچر شروع ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ سب طلباء خاموشی سے نوٹس کر رہے تھے، لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور آنیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی رات بھر کی خوابی کا تھکن کی گواہی دے رہے تھے۔ ہاشم نے غصے سے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنیہ فاطمہ، آپ کو کلاس میں آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی جس قدر آپ سست ہیں لگتا ہے 5 6 سال اسی کلاس میں لگائیں گی۔ نکل جائیں میری کلاس سے ابھی کے ابھی۔ ہاشم کے زہریلے طنز نے آنیہ کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ کل پوری رات ہاشم نے اپنی بے جا خواہشات اور ضد کے آگے نہ اسے سونے دیا تھا اور نہ پڑھنے دیا، لیکن وہ ہاشم کی نفرت سے بھری نظروں کا سامنا نہ کر سکی۔ وہ روتی ہوئی الٹے قدموں کلاس سے باہر بھاگ گئی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی اسے اپنا سینہ کسی بھاری بوجھ تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اسے شدید متلی وامٹنگ کا احساس ہوا۔ کوریڈور کی دیواریں اس کے گرد گھومنے لگیں اور سر کے چکر اتنے شدید تھے کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی اور وہ بے جان ہو کر سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ اندر کلاس میں ہاشم کا دل بھی جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے باہر گرنے کی آواز تو آئی مگر وہ بغیر سوچے سمجھے باہر کی طرف لپکا۔ آنیہ کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی ساری انا اور سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس نے دیوانہ وار بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آنیہ آنکھیں کھولو۔ اس کا لہجہ اب چیخ رہا تھا۔ کالج کے طلباء اور اساتذہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ ایک سخت مزاج پروفیسر ایک طالبہ کو اس طرح سینے سے لگائے کیوں تڑپ رہا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ یہ ان کی بیوی ہے۔ ہاشم اسے پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ ایک پل مر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر نکلی تو اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ مسٹر ہاشم، آپ اس بچی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ڈاکٹر نے تلخی سے پوچھا۔ آپ کی بیوی 3 ماہ سے حاملہ ہے، لیکن ان کی جسمانی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا پھر انہیں مسلسل آرام سے محروم رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے اگلے لفظ ہاشم کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ اس کے پیٹ میں 3 بچے ٹرپلٹس تھے، لیکن مسلسل اسٹریس اور جسمانی دباؤ کی وجہ سے ہم 2 بچوں کو نہیں بچا سکے۔ آپ کی لاپرواہی نے ہی آپ کے اپنے 2 بچوں کی جان لے لی ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے تیسرا بچہ بچایا ہے، لیکن اگر اب بھی اس ماں کو سکون نہ ملا تو آپ اسے اور اس کے بچے کو کھو دیں گے۔ ہاشم کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔
اسے اپنے وہ تمام ظلم یاد آنے لگے جو وہ حق زوجیت کے نام پر آنیا پر کرتا رہا تھا۔ اس کی خواہشات نے اس کے اپنے دو جگر کے ٹکڑوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی خاموش کر دیا تھا۔ ہاشم ساکت و جامد کھڑا تھا اور ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا جیسے اس کے حواس سن ہو گئے ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے ایک طرف لے جا کر دبی آواز میں سمجھانا شروع کیا۔ دیکھیے مسٹر ہاشم، ہم نے ابھی مریضہ کو کچھ نہیں بتایا، انہیں بس یہی پتہ ہے کہ وہ حاملہ ہے اور ان کا بچہ ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی ابھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ہاشم کے چہرے پر پھیلی اذیت دیکھ کر اپنی آواز مزید دھیمی کر لی۔ اصل میں ان کے پیٹ میں ٹوئنس کا ایک سیٹ تھا جن کی اور پلیسنٹا ایک ہی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس مسلسل دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے اور نہیں بچ پائے، لیکن جو تیسرا بچہ ہے وہ ان سے الگ تھا، اس لیے وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہ گیا۔ اگر آپ نے اب انہیں یہ بتایا کہ وہ دو بچوں کو کھو چکی ہیں تو اس صدمے کا اثر ان کے تیسرے بچے پر بھی پڑے گا اور شاید ہم اسے بھی نہ بچا سکیں، اس لیے فی الحال سچ چھپائے میں ہی بہتری ہے۔ ڈاکٹر کی ایک ایک بات ہاشم کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ صرف اپنا سر ہلا سکا، بولنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسے مریضہ کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کر کے وہاں سے چلی گئی، لیکن ہاشم وہیں راہداری میں دیوار کا سہارا لیے کھڑا رہ گیا۔ اسے خود پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ اس کی انا، اس کی بے جا ضد اور اپنی خواہشات کو زبردستی پورا کرنے کی عادت نے آج اس سے دو بچے چھین لیے تھے۔ اسے وہ ہر لمحہ یاد آ رہا تھا جب آنیا نے اسے رو رو کر اپنی تکلیف بتانے کی کوشش کی تھی اور اس نے اسے ڈرامہ کہہ کر جھڑک دیا تھا۔ وہ شخص جو خود کو بہت بڑا استاد اور عقل مند سمجھتا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن کر کھڑا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آنیا کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اس معصوم لڑکی کا سامنا کیسے کرے گا جس کی ہنسی اور خوشیاں اس نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی تھیں؟ ہاشم نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ آنیا بیڈ پر نیند دراز تھی، اس کے چہرے کی زردی ابھی بھی برقرار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاشم کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہاشم، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، ہمارا بچہ ٹھیک ہے نا؟ آنیا کی اس معصومیت اور خوشی نے ہاشم کے سینے میں جیسے ہزاروں خنجر گھونپ دیے۔ وہ لڑکی جو ابھی اپنے دو بچوں کو کھو چکی تھی، وہ اس تیسرے بچے کی خبر پر اتنی نہال تھی کہ اپنے سارے دکھ بھول گئی۔ ہاشم نے چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اس سے معافی مانگے، لیکن اس کے اپنے گناہ نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے آنیا کی نظروں سے نظریں چرائیں کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں چھپا قرب اور سچائی آنیا نہ پڑھ سکے۔ ہاں آنیا، وہ ٹھیک ہے، ہانیہ نے۔ ہاشم نے بمشکل یہ لفظوں کو ترتیب دیا، اس کا گلا رند گیا تھا۔ تمہیں اب اپنا خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ آنیا نے ہاشم کا ہاتھ تھام لیا، اسے محسوس ہوا کہ ہاشم کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، بس مجھے معاف کر دے کہ میں کلاس میں لیٹ آئی اور آپ کو غصہ دلایا۔ میں اب کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ہاشم کے ضبط کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج اس لڑکی کے سامنے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا تاکہ آنیا اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اسے رہ رہ کر ڈاکٹر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ وہ ٹوئنس تھے اور ان کی اول ایک تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دو ننھی جانیں اسے پکار رہی ہوں کہ ان کا کیا قصور تھا۔ ہاشم اسے ہسپتال سے گھر لے آیا، لیکن یہ وہ ہاشم نہیں تھا جو اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اب ہاشم کا ہر انداز، اس کی ہر جنبش پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ آنیا کو پھولوں کی طرح سنبھال کر گاڑی سے اتار کر اندر لایا اور اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے سرہانے تکیہ ایسے رکھا جیسے وہ دنیا کی سب سے نازک چیز کو سنبھال رہا ہو۔ آنیا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی ہاشم جو کل تک اسے حقارت سے کلاس سے باہر نکال رہا تھا، آج اس کے پیروں میں بیٹھا اس کے جوتے اتار رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے۔ رات ہوئی تو ہاشم کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ پورا وقت آنیا کے پاس بیٹھا رہتا۔ جیسے ہی آنیا ذرا سا پہلو بدلتی، ہاشم ہڑبڑا کر اٹھ جاتا اور بے قراری سے پوچھتا، آنیا تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ بتاؤ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلیں، کچھ چاہیے تمہیں؟ آنیا مسکرا کر کہتی، ہاشم میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں نا۔
لیکن ہاشم کو آرام کہاں، وہ رات بھر اسے اپنے سینے سے لگا کر گھومتا رہتا، جیسے وہ اسے ایک وجود میں ان دو روحوں کو بھی ڈھونڈ رہا ہو جنہیں وہ کھو چکا تھا۔ وہ اسے اتنی شدت سے بھینچ لیتا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر گرفت ڈھیلی ہوئی تو یہ آخری نشانی بھی چھن جائے گی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چومتا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور اس کی سانسوں کی ترتیب کو محسوس کرتا رہتا۔ آنیا اس کی اس بے پناہ محبت اور دیوانگی پر حیران رہ جاتی۔ اسے لگتا جیسے اسے کوئی خوبصورت خواب دکھایا جا رہا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاشم کی یہ محبت دراصل اس کی گناہ کا کفارہ ہے۔ وہ جو تکلیف اس نے آنیا کو دی تھی، اب وہ اسے اس محبت سے مٹانا چاہتا تھا۔ ہاشم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ ایک رات جب آنیا سو گئی تو ہاشم اسے اپنے سینے سے لگائے خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ان بچوں سے معافی مانگ رہا تھا جو کبھی اس دنیا کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے، اور اسے ایک پل کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا جو ابھی اس کے لمس میں محفوظ تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نواں مہینہ شروع ہو گیا۔ ان مہینوں میں ہاشم نے آنیا کو کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کی ہر ضرورت، اس کی ہر تکلیف ہاشم کی اپنی بن گئی تھی۔ ایک رات آنیا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ کا دوسرا حصہ خالی ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی میں ہاشم جائے نماز پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہاشم سجدے میں گرا ہوا سسک رہا تھا۔ آنیا خاموشی سے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر اس کے قریب پہنچی۔ ہاشم ہاتھ اٹھائے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، میری آنیا کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اسے پہلے بہت دکھ دیے ہیں، اسے بہت تکلیفیں دی ہیں۔ مولا، میرے گناہوں کی سزا اسے مت دینا، اسے اور اس کے بچے کو حفاظت میں رکھنا اپنی۔ میں اب اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ آنیا کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ وہیں ہاشم کے پیچھے بیٹھ گئی اور جیسے ہی ہاشم نے سلام پھیرا، اس نے اپنا سر ہاشم کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ہاشم ہڑبڑا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور اسے سنبھالنے لگا۔ آنیا، تم اس وقت کیوں اٹھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاشم کے لہجے میں وہی پرانی فکر تھی۔ آنیا نے اس کے سینے پر سر رکھے رکھے ہی سرگوشی کی۔ ہاشم، آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بدل ہی گئے ہیں۔ ہاشم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر پیار دے کر بولا، میں بدلا نہیں ہوں آنیا، میں نے بس اپنی زندگی کی اصل خوشی کو پہچان لیا ہے۔ تم میری زندگی ہو اور میں اپنی زندگی کے لیے ہر پل دعا کرتا ہوں۔ آنیا نے وہ حقیقت، بچوں والی بات کبھی نہیں پوچھی کیونکہ ہاشم کی محبت اس کے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اس نے ہاشم کے دل کی دھڑکن پر ہاتھ رکھا جو اب صرف اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ خوبصورت اختتام۔ کچھ دن بعد ہسپتال کا وہی کمرہ ایک ننھی سی جان کی آمد سے مہک اٹھا۔ ہاشم کی گود میں خوبصورت سا بیٹا تھا جس کی آنکھیں بالکل آنیا جیسی تھیں۔ ہاشم نے جب اسے پہلی بار سینے سے لگایا تو اسے محسوس ہوا جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی معافی مل گئی ہو۔ وہ آنیا کے قریب آیا، اس کا ماتھا چوما اور وہ ننھا فرشتہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ آنیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ہاشم کے چہرے پر وہ سکون جو برسوں کی بے چینی کے بعد نصیب ہوا تھا۔ ان کی چھوٹی سی دنیا اب مکمل ہو چکی تھی، جہاں پرانی نفرتیں ختم ہو کر اب صرف بے پناہ محبت کا راج تھا۔